السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنا محتاج بنائے اور اپنے بندوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو صرف اپنے در کا بھکاری بنائے، اپنی مخلوقات میں سے کسی کی در کا بھکاری نہ بنائے۔ آج کے اس درس کے اندر میں رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ سبب یہ ہے آدمی کا خود اپنی محنت سے کمانا۔ آج بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ غربت، محتاجی، فقیری کی راگ الاپتے ہیں، اور اس کی وجہ کبھی مسلم سماج کو دیتے ہیں اور کبھی اپنی قسمت کو کوستے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا بڑی کشادہ ہے، اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کر کے رب کائنات کے خالق اور رزاق کی رہنمائی کے مطابق حوصلہ مندی کے ساتھ، محنت اور جفاکشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کرو تو دنیا بھر کے واہی تواہی کے بہانے، اتنی لاگت لگتی، یہ ہے وہ ہے، کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رزق کے اسباب میں سے ایک اہم ترین مضبوط سبب جس کے ذریعہ سے رزق گھروں میں کھنچ کر آئے گا، وہ یہ ہے کہ آدمی خود رزق حاصل کرنے کے لیے وہ سارے ذرائع استعمال کرے جسے اسلام نے مباح اور جائز قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں اپنی رسوائی بے عزتی کی پرواہ نہ کرے کہ دنیا کیا کہے گی، ہم مولانا ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم عالم دین ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کے کہنے کے لیے ہم رزق حلال کے سلسلے میں کوشش اور محنت چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے غربت رہے گی، فقر و فاقہ رہے گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور لوگوں کے سامنے زبانیں کھولیں گے۔ آدمی کا اپنے رزق حلال کی تلاش میں کوشش کرنا یہ رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، چاہے کسی کو تعلیم دے کر ٹیوشن کے ذریعہ، یا کسی مدرسے میں مدرسی کر کے، اور یا کسی حلال جائز نوکری کر کے، یا کوئی پیشہ اختیار کر کے، جیسے کوئی تجارت میں برکت ہے، کھیتی باڑی کا کام،
شریعت کی رہنمائی کے مطابق کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا، یا اس کے علاوہ جتنے مباح اور حلال ذریعے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ، اپنے پیشے میں، اپنے کاروبار میں خیر خواہی کے ساتھ، اپنے عمل میں ہم سچے ہوں، صادق ہوں، امانت دار ہوں، اور اس میں ہم دوسروں کے یا اپنے مالک کے خیر خواہ ہوں، تو یقیناً اور توکل و بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر، یقیناً رزق آئے گا، غربت جائے گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ صداقت و سچائی، امانت داری، عمل میں خیر خواہی کے ساتھ ساتھ تحمل و برداشت اور صبر اور جلدی مالدار ہونے کی لالچ کا نہ ہونا، جلد بازی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، جو حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا سنیے، خیر الکسبی کسب ید العامل اذا نصح، بہترین کمائی اس کام کرنے والے کی کمائی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنی جفاکشی سے، اپنی محنت سے وہ کمائے۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ خیر خواہ ہو، وہ کیا ہو؟ خیر خواہ ہو۔ ہم کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں تو ہم اپنے مالک کے خیر خواہ ہوں، کسی کے ہم پڑھا رہے ہیں تو اپنے مالک کے ہم ناظم کے خیر خواہ ہوں، چاہے وہ ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا بھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان مبارک لا تخن من خانت، جو تمہاری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو۔ ہم کوئی تجارت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کے حلال تلاشنے کے لیے، تو اس میں خیر خواہانہ ہو کسٹمروں کے ساتھ، جانوروں جن سے کھیتیاں کر رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے، یہ آدمی کے ہاتھ کی سب سے اچھی کمائی ہے۔ اور انبیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے بہترین قدوہ اور نمونہ ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں کل کے فیس بک پہ میں نے کہیں پڑھا کہ اتنے اماموں نے، اتنے مؤذنوں نے خودکشی کر لی، غلطی سماج کی لوگ دکھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، خودکشی، ایک مولوی ہے، ایک عالم ہے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ خودکشی کر لے کسی دنیاوی ابتلا، آزمائش یا پریشانی کی وجہ سے، یہ سماج کی کیا غلطی ہے؟ اس عالم کی غلطی ہے، اس مؤذن کی غلطی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و رتبے کا ہم اور آپ تصور کریں۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ میں مولوی ہو کے یہ کیسے کروں، میں انجینئر ہو کے ایک پھگا، ایک غبارہ ڈنڈی میں باندھ کر کے کیسے بیچوں، میں روڈ پہ مونگ پھلی کیسے بیچوں، میں ٹرین میں اجازت لینے کے بعد یہ کام کیسے کروں، میں سبزی کیسے بیچوں، مدینہ سے فارغ ہوں، پی ایچ ڈی کیے ہوں، یہ کیا ہوں، یہ کیا ہوں۔ کیا ہم لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اونچے رتبے والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خود کام کرتے تھے اور اپنا رزق حلال خود کماتے تھے، اور آپ لوگوں کے سامنے لمبی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیا تھے؟ بڑھئی کا کام کرتے تھے، ایک پیشہ انہوں نے سیکھا تھا بڑھئی کا کام کرنا۔ اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام
درع بناتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کے ذریعہ کما کر کھانے والے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا کبھی بھی۔ جو آدمی اپنی محنت سے، اپنے جسم سے، اپنی حرفت سے، پیشے سے، اپنے پیشے سے وغیرہ کماتا، اپنے ہاتھ کی کمائی جس کو کہا جاتا ہے، گاڑی کمائی کماتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کھاتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے۔ بھک منگائی، گداگری، ڈھکوسلا، فراڈ، یہ اچھی کمائی ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ وہ ڈاکٹر، وہ پی ایچ ڈی، وہ مدنی، وہ مولوی، وہ امام، وہ مؤذن، وہ خطیب نہیں تھے۔ مطلب جو آج ہمارے تصور ہے سب کچھ تھے، لیکن ان کے اندر ایک شجاعت تھی، ایک ہمت تھی، بہادری تھی کہ وہ اپنے ہاتھ ہی کی گاڑھی کمائی کھانا چاہتے تھے۔ آج بھی لاکھ ڈاؤن ہو، لاکھ تندرستیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا گارنٹی لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب فراہم کیا ہے۔ ہم تجارت کیوں نہ کریں؟ چاکلیٹ بیچیں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، کسٹمروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے۔ جتنے میری نیت میں سچائی ہوگی کہ ہم اپنے اور جذبہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی برکت دے گا۔ اور میں نے اپنے نگہدار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے مولوی ایسے تھے جو عطر بیچتے تھے، لنگیاں بیچتے تھے، مسواک بیچتے تھے، ٹوپیاں بیچتے تھے، کتابیں بیچتے تھے، کاپیاں بیچتے تھے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو گھڑی ساز تھے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، حافظ عبد القیوم صاحب قاسمی، جو بلرام پور میں مجھرتیہ کے رہنے والے تھے، بہت بہترین استاذ تھے۔ وہ دانت بنانا سیکھے تھے، دانت بناتے تھے، وہ سائیکل بھی بنا لیتے تھے، وہ ٹوپیاں سلتے تھے۔ اور آج ہم مدنی ہیں، آج ہم یہ ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے؟ جن کو اللہ توفیق دے دے اور سنجیدہ ذہن دے دے کمانے کے لیے، اللہ کے قسم وہ کما لے گا۔ لیکن ہم پیشگی منفی پہلو لے لیتے ہیں، مائنس پہلو، اور اپنی ہوٹنگ بے عزتی رسوائی تصور کرنے لگتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہم اور آپ سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، سب سے پاکیزہ غذا، صاف ستھرا، بہترین، لذیذ، عمدہ، پائیدار، ٹکاؤ غذا وہ ہے جو آدمی اپنی گاڑھی کمائی سے کھاتا، اپنا پسینہ، مومن اپنے پیشانی کے پسینے سے کھاتا ہے۔ اور آدمی کا لڑکا بھی اس کی کمائی ہے، اپنی محنت سے، جفا کشی سے کمائے۔ بعض پیشے تو ایسے ہیں کہ سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، سائیکل بنانا، جوتا چپل سینا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے گداگری کرنے سے، حرام خوریاں کرنے سے، اور دیگر حرام ذرائع ایجاد کرنے سے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی یہ سب سے پاکیزہ، صاف ستھرا سامان ہے، سب سے پاکیزہ غذا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا سارے لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں بکریاں چرائیں، کیونکہ قوم کو چرانا تھا۔ بکریاں مزاج نازک ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائیں،
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا وَأَنْتَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نعم، ہاں، كنت ارعاها على قراريط لأہل مکہ، میں چند سکوں کے بدلے مزدوری پر، چند قیراط، چند درہم اور دینار پر میں اہل مکہ، مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جبکہ اس زمانے میں نبی بنائے جانے سے پہلے بھی مکہ کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عالی اور بلند مقام تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ لوگ اپنی امانتیں، آپ کی صداقت کی وجہ سے اپنی امانتیں آپ کے پاس، جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے رسول ان کے کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نبی بنائے جانے سے پہلے دیکھیں گے تو مکہ میں سب سے اونچے حسب و نسب اور سب سے اونچے اخلاق اور سب سے شریف و سنجیدہ تھے۔ آج ہمیں بٹائی پہ کھیتی کرنے ہوئی شرم آتی ہے۔ دراصل غلطیاں ہمارے یا سستیاں ہمارے والدین کی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنا پیشہ نہیں سکھایا، کھیتی کرنا، ہل چلانا نہیں سکھایا، تجارت کرنا نہیں سکھایا، جبکہ تجارت میں برکت ہے، بہت سارے حرفے اور پیشے پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنی اپنی کھیتیوں میں کام کرتے تھے۔ مدنی صاحب، مولوی صاحب، خاص طور پہ مولویوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے، انہی میں سے میں بھی ہوں۔ شیروانی پہن لیے، صدری پہن لیے، بڑی ٹوپی لگا لیے، دو چار تقریریں کر لے گئے، مدرسے میں پڑھا رہے، کھیتی میں جائیں گے، کھیتی کرنے، کون کنارہ گوڑنے، بیج ڈالنے، کھاد ڈالنے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے اونچے مرتبے اور رتبے کے تھے، جن کے رتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی کھیتیوں میں کاروبار کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے بازاروں میں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ مہر کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے بازار کا راستہ کلہاڑے دکھا دیا۔ بلکہ صرف صحابہ کرام کے مرد حضرات ہی نہیں کہ کوئی بڑھئی گیری کا کام کرتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، معمار کا کام کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، صرف صحابہ کرام ہی نہیں، بہت ساری صحابہ کرام کی بیویاں جو صحابیات تھیں، رسیاں بٹتی تھیں، اور رسیاں بٹ کر بعض صحابیات اور امہات المومنین میں سے بعض ایسی بھی تھی کہ رسیاں بٹ کر بازار میں شریعت کے مطابق مردوں سے بنا اختلاط کے، میل جول کے بٹتی تھی، رسیاں بیچتی تھی اور مشکلوں پر خرچ کرتی تھی۔ صحابیات میں سے بہت ساری صحابیہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو سلائی خالی اپنا کپڑا سلانے کے لیے سکھاتے ہیں، مشینیں گھروں میں رکھی ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چلو عورتوں کے کپڑے ہی بچیاں سلائیں، عورتوں کے کپڑے۔ اور آپ ابھی جا کے دیکھیے کتنی بیوائیں ایسی ہیں یا کتنے غریب ایسے ہیں گاؤں دیہات کھیڑوں میں، بلکہ شہروں میں، عورتوں کی مالش کرتی ہیں پردے کے ساتھ ڈیلیوری کے موقع پر، اور پردہ مالش کر کے وہ رزق حلال تلاش کرتی ہیں، سلائیاں کرتی ہیں، گھروں میں جلیبیاں بناتی ہیں، گھروں میں سموسے اور پکوڑیاں بناتی ہیں، اور اپنے بچوں سے ہوٹلوں کے پاس، اپنے شوہروں سے ہوٹلوں کے پاس پہنچا دیتی ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے، بنا مرد و زن کے میل جول کے ایک عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، اپنے گھروں کے پکوان کو بیچ بھی سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اعمال اور روزی رزق حلال کمانے کے لیے صحابہ کرام کی بیویاں بچیاں کرتی تھیں، لیکن وہ مردوں سے میل جول اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ وہ شریعت کے مکمل ترین پابندی کے ساتھ وہ لچکدار آواز میں مردوں سے بات نہیں کرتی تھی، مسکرا کے وہ بچوں سے بات نہیں کرتی تھی، بے پردہ نہیں رہا کرتی تھی، شریعت کے دائرے میں اپنی کمائی سے رزق حلال کماتی تھی۔ آج مارکیٹوں کے اندر چلے جاؤ، عورتیں بالکل ہاتھ پھیلا کر کے مانگ رہے، بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ، شرم و حیا ختم ہے۔
اور بہت سارے مرد مسجد میں کھڑے ہو گئے، میری بیٹی کی شادی ہے مدد کر دو، میرا بیٹا ہاں آتے ہیں، حالات آتے ہیں، اس سے نمٹنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی بچپن سے اس کے ماں باپ اس کو سکھائے بچپن ہی سے کہ بیٹا اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمانا اور وہی کھانا، اور جو کچھ اور امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اور جو بھی کمائی آئے اس میں سے کچھ اللہ کے نام سے خرچ بھی کیا کرنا، کہیں گداگری نہیں کرنا، فقیر و محتاجی نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے سکے۔ یہ سارے صحابہ کرام یا انبیاء کرام یا صحابیات کرام اپنے ہاتھوں سے اتنی محنت کیوں کرتے؟ تاکہ وہ ایک لقمہ حلال ذریعے سے حاصل کر سکے، حلال ذریعے سے، جائز اور مباح ذریعے سے صرف ایک روٹی بھر کا کما سکیں، جو کہ سب سے اشرف خصلت اور عادت ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، حضرت احوص کہتے ہیں کہ مجھ سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ علیک بعمل الابطال، تم پہلوانوں کا عمل کرو، پہلوانوں کا عمل کرو۔ وہ پہلوانوں کا عمل کیا ہے؟ الکسب من الحلال، حلال کمانا، حلال کمانا، پہلوانی، جفا کشی، محنت، دلیری کے ساتھ حلال ہی کماؤ۔ یہ پہلوانوں کا عمل ہے، یہ دلیروں کا عمل ہے، جن کو یہ کہا جا سکتا ہے سمجھانے کے لیے عام زبان میں، یہ ہمتی اور ہیرو لوگوں کا کام۔ وہ ہیرو نہیں ہے جو ناچتے گاتے ہیں، ہیرو وہ ہے جو اپنے مقصد زندگی کو پہچانے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، جو بھی اللہ دے اس پہ قناعت اور صبر کرے، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھے، دنیا کو دل میں نہ رکھے۔ تو پہلوانوں کا عمل تم کرو، وہ کیا ہے؟ حلال کمانا اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، جو کہ صدقہ بھی ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا۔ یہ احوص نے امام سفیان ثوری سے کہا، تو امام سفیان ثوری نے انہیں یہ وصیت کی کہ تم پہلوانوں والا کا عمل کرو، اور وہ پہلوانوں والا عمل کیا ہے؟ حلال کمانا اور اپنے بیوی بال بچوں پر خرچ کرنا۔ اور میں اور ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں، اور جو کچھ بھی ملے اس میں سے 1%، آدھا % اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے غریب بندوں پر، اپنے سے زیادہ محتاجوں پر وہ خرچ کرنا۔ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عَيَالٍ صِغَارٍ وَيُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ۔ اس آدمی سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کشادہ دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے خرچ کرے، انہیں عفت و پاک دامنی سکھائے، پاک رکھے گداگری سے، بھک منگائی سے اور دیگر اخلاقی خرابیوں سے۔ یا اللہ تعالی اس آدمی کے ذریعے اس کے چھوٹے چھوٹے بال بچوں کو نفع پہنچا دے، یا اس آدمی کے ذریعے اسے مالدار اور بے نیاز کر دے۔ اس آدمی سے بڑا عظیم ثواب والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر ٹھان لے کہ ہم دن بھر مزدوری کر کے، گارا مٹی ڈھو کر کے، کوئی بے عزتی نہیں ہے، حلال طریقے سے امانت داری اور سچائی کے ساتھ ہم کمائیں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کریں گے، جو اللہ تعالیٰ دے گا بس اتنے، یہ نہیں کہ پڑوسی مرغ مسلم کھا رہا تو ہمارے ہاں بھی مرغ مسلم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ کرا، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بچوں کو عفت اب پاک دامن بنائے گا، وہ کبھی بھک مانگائی نہیں کریں گے، یا اس آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے نفع پہنچائے گا، یا اس آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار اور بے نیاز کر دے گا۔ علامہ ذہبی کی سیرت میں آتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بات ذکر کی گئی ہے، انہ رؤیا بشر بن الحارث فی المنام۔ علامہ ذہبی نے اپنے سپنے میں، اپنے خواب میں حضرت بشر بن حارث کو دیکھا۔ فقیلا، تو بشر بن حارث سے کہا گیا، ما فعل اللہ بکا،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ حضرت بشر بن حارث کہتے ہیں غفر علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مغفرت کر دی میری۔ کہتے تو میں نے کہا ما فعل بأحمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تو انہوں نے کہا بشر نے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پھر میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا، امام زابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ نصر التمار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا برتا رہا؟ کہا وہ تو علیین کے اندر ہیں۔ پھر کہتے ہیں امام زابی میں نے کہا بشر بن حارث سے بماذا نالا مالم نالا ہو مالم تنالا ہو، یہ امام احمد بن حنبل یا اسی طریقے سے ابو نصر التمار یا بشر، ان لوگوں نے جو کچھ پایا، بماذا نالا، کیوں انہیں ملا یہ رتبہ، مغفرت کا رتبہ کیوں ملا اور تم نہ پا سکے؟ تو کہا کہ یہ لوگ فقیر تھے، تنگ دست نادار تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنی فقیری پر صبر کیا اور اپنی بیٹیوں پر صبر کیا، اپنی فقیری اور اپنی بچیوں پر ان لوگوں نے صبر کیا۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں فقر و فاقہ کے دور ہونے کی، اللہ پہ توکل کریں، تقوی اختیار کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کریں، 2 3 شادیاں کریں، ایک بعد دیگرے حج اور عمرہ کریں، اور اپنے منکرات کو چھوڑیں، اور اپنے ہاتھوں سے جفاکشی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کمائیں، تجارت کریں۔ بھائی مولوی صاحب ٹوپی بیچیں، مسواک بیچیں، عطر بیچیں، امانت داری کے ساتھ خوشبو بیچیں، مونگ پھلی بیچیں، سیب کی دکان رکھیں، سبزیوں کی دکان ہے، دین کا بھی کام کریں، عصر کے بعد چھٹیاں ہوتی بیٹھ جائیں لے کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، یہ نہ کہیں کہ بے عزتی ہوگی۔ آج ہمارا مسلم قوم جو غربت کی شکایت کرتا ہے، بہت سارے ظاہری اسباب ہیں لیکن ان کا سمادھان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، آپ تمام ساتھیوں، ان کے بچوں نسلوں کے لیے، کہ اللہ حرام کے بجائے تو ہمیں حلال ہی کھلا، اور اپنی نافرمانی کے بجائے ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بے نیاز کر دے کہ ہم کسی کے آگے دستے سوال پھیلائیں، بھیک مانگیں، اور اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں سے جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، محتاج اور فقیر ہیں، ان کی فقیری دور کر دے، ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، ان کی ہر جائز ضرورت اور تمنا کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے اوپر اس طرح توکل و بھروسہ کرتے ہیں جس طرح تیرے اوپر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے، اور تاکہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ رب العالمین تو ہمیں تا حیات اپنی محنت کی کمائی سے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ خیر خواہانہ اور بھلا معاملہ کرتے ہوئے اپنی کمائی سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوان قوم، سستی چاہے دنیاوی جائز کاموں میں ہو، چاہے دین کے کاموں میں ہو، یہ نقصان دہ ہے۔ ہمت کو پست رکھنا، چھوٹی رکھنا، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ دوسروں پر نربھر ہونا، بھروسہ کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ بہت سارے بچے ابو سعودیہ کما رہے ہیں، کیا کمی ہے؟ دللے فضول خرچی کے ساتھ اڑاتے ہیں، یا بھروسہ رکھ، یا کاروبار ہی نہیں کر، میں انجینئر ہوں کیسے جاؤں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ آپ کو میرے بچوں چاہیے کہ آپ
جس طرح اپنے باپ کی کمائی ہے آپ دماغ دوڑائیں، حرام ذریعے سے نہیں، حلال ذریعے سے محنت کریں۔ ٹھیک ہے آپ نے 8 گھنٹہ کی نوکری کی ہے کسی کمپنی میں، کہیں جاب کیا ہے، لیکن اگر پارٹ ٹائم میں آپ کو کچھ تجارت آ رہی ہے، معمولی ہی چیز، آپ کیجئے تاکہ آپ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا سہارا بن سکیں، اپنی بہنوں کا سہارا بن سکیں، غریبوں کا سہارا بن سکیں۔ ابا پہ بھروسہ کر لینا، ابا کما رہے ہیں، ابا کتنی پراپرٹی وراثت پائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے انہی گنہگار آنکھوں سے، اور اگر یہ میری بات میرے گاؤں والے سنیں گے تو دیکھیں گے کتنے ایسے مالدار لوگ تھے، کتنے ایسے مالدار لوگ کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھیں اور دی جاتی ہیں، انہوں نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، لائن پہ لگایا نہیں، یا لگایا لیکن ناکارہ نکل گئے، آج ان کی کھیتیاں تباہ۔ جو لوگ ان کے ہاں مزدوریاں کیا کرتے تھے، جو لوگ ان کے ہاں بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو پالتے رہتے تھے، انہوں نے دماغ دوڑایا، آج انہی زمینداروں کی کھیتیاں خرید رہے ہیں، اور اتنی کھیتیاں اتنی زمین کو وہ کر نہیں پاتے، لیکن اللہ کے راہ میں دینا ہوتا تو نہیں دے پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ چنانچہ میرے نوجوانوں، خاص طور پر آپ سے میں اس موقع پر اپنے گاڑھی کمائی سے، اپنے گاڑھی حلال کمائی کے دروازے کھولو، سوچو، اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنا آپ کا بے سود ہے۔ کوئی دے گا کتنا دے گا، کب تک دے گا؟ آپ بنو خود دینے والے۔ وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں جائز تجارت کے سامان کھولو، جائز تجارت کرو۔ بہت سارے تجارت ہے، ہر گاؤں اور شہر میں ہوٹل ہے۔ ضرورت پڑے لڈو بنا کر کے اپنے گھروں میں محنت کرو، لڈو بنا کر کے اپنے شوہر کے ذریعے ہوٹل سے سیٹ کر لو، لڈو بنا کر کے ان کو دو، سموسے بنا کر کے ان کو دو، چھولے بنا کر کے ان کو دو، سلائیاں کرو، عورتوں کی مالش کے ہنر سیکھو۔ اس میں کوئی، یہ بتائیے فقیری بہتر ہے کہ حلال کمائی کر کے بے نیازی بہتر ہے؟ بھیک منگائی بہتر ہے کہ خود بھیک دینا بہتر ہے؟ چنانچہ میرے بھائیوں، سب سے افضل غذا وہ ہے، پاک غذا وہ ہے جو آدمی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اپنے محنت۔ ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے، پھاوڑے اٹھاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، حلال کما کے 100 روپے لاتا ہے، سکون سے کھاتا، اس کا دل بالکل لبالب خوشیوں سے بھرا رہتا ہے، رات میں سوتا ہے آرام سے، لیٹتا، کھانا کھا کر پٹ سے سو جاتا ہے، صبح پھر اٹھتا ہے۔ لیکن بھیک مانگنے والا، آج یار فلاں کے ہاتھ اتنا ملا تو کل اتنا ملے گا۔ چوری کرنے والا، اس کو نیند نہیں آتی۔ ڈکیتی کرنے والا، اس کو نیند نہیں آتی۔ دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والا پلاننگ ہی بناتا رہتا ہے۔ حلال کمائی کماؤ اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاؤ۔ مومن اپنے پیشانی کے پسینے سے کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اوپر وہ ہاتھ بنا جو اوپر والا ہے، نیچے والا نہ بنا۔ رب العالمین فقر و فاقہ سے ہمیں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو بچا، اور اپنی محنت کی کمائی سے کھانے کی توفیق فرمائے۔ 2 منٹ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ناظم اعلیٰ صاحب، صدر صاحب، مدیر صاحب، ڈائریکٹر صاحب، کھیتیوں کے مالک صاحب، گھر بنوانے والے مالک صاحب، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، آپ کی خیر خواہی کے ساتھ، رزق حلال تلاشنے کے لیے آپ کے اندر میں رہ کے کام کرتا ہے، اس کا حق مکمل پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ عامل کا، آپ کے ورکر کا، آپ کے ہاں نوکری کرنے والے کا حق ہے۔ اس کا جو محنتانہ آپ نے طے کیا ہے، پسینہ سوکھنے سے پہلے وہ دو، تب کہ وہ اپنے گھر جائے تو اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے رزق لے کر کے جائے۔ کٹوتی کا چکر نہ کرو،
بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے کچھ اور نواز دو تاکہ وہ آپ کا اور خیر خواہ ہو جائے۔ میں ایک اپنا ذاتی تجربے کا مشورہ میں بتلانا چاہتا ہوں، چاہے مدرسے والے ہوں، چاہے کھیتی باڑی والے ہوں، کوئی بھی ہو، آپ اپنے مزدور کے ساتھ جتنے ہی وفاداری کریں گے، اگر وہ چور بھی ہوگا، بے ایمان بھی ہوگا، تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا وفادار ہوگا۔ 100 روپے پہ آپ نے ایک مزدور رکھا اپنے کھیتوں میں روپائی کرنے کے لیے، اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، محنت سب کچھ دیکھ رہے ہیں، شام کو اپنے گھر سائیکل سے جانے لگا اپنے بھوکے بچوں کے لیے غذا خوراک کما کر، آپ نے کہا لے بھائی آؤ بھائی ذرا چائے بھی پی لو، اچھا یہ لے جاؤ 10 روپے اپنے بچوں کو دے دینا۔ اگر اس کی ڈیوٹی 8 بجے ہے، کیونکہ آپ پہلے آئے تھے، اس کی ڈیوٹی آپ کے ہاں 10 بجے ہے، اللہ کے قسم 9:30 بجے وہ آپ کی دکان پہ رہے گا، آپ کی قدر بھی کرے گا، آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا، آپ کا ذکر خیر بھی کرے گا، اور آپ کی دکان چھوڑ کر، آپ کی کھیتی چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ معاملے اچھے اخلاق سے انسان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، کشادہ دلی سے انسان کو اپنا چاہنے والا بنایا جا سکتا ہے، اپنے اس کے درمیان ایک والہانہ محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے مزدوروں کے حقوق نہ کھاؤ، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اگر وہ سستی اور لاپرواہی بھی کر رہا تو نصیحتیں کرو، لیکن اس کی خیانت کے بنیاد پر اس کی خیانت نہ کرو۔ یہ جب معاملہ خیر خواہانہ، الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا معاملہ ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور بچوں، اپنی گاڑھی کمائی کرو، کفایت شعار بنو، قناعت کرو، جو اللہ کی طرف سے حلال رزق مل رہا ہے، دوسروں پہ نربھر اور دوسروں کے سہارا نہ رہو، اللہ کے سہارا رہو، اللہ پہ نربھر رہو، بھروسہ کرو، اور یہ سوچ لو کہ ہم حلال کمائیں گے اور اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق کمائیں گے، اور جو کچھ رزق ملے گا اس پر قناعت کریں گے، اور رزق حلال تلاشنے میں کوئی رسوائی اور بے عزتی نہیں محسوس کریں گے۔ کتنے بڑے بڑے محدثین، کتنے بڑے بڑے محدث موچی تھے بھائی، جوتا چپل سیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غربت اور فقر و فاقہ کو دور کرے، دل کی بے نیازی عطا فرمائے، قناعت پسند بنائے، اور ہماری نوکریوں میں، ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہر حرام غذا سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔